الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے وہ عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں اس مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی سے متعلق احکام، فضائل، اس کی تاریخ کو سنتے ہیں. اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قربانی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مجاہدہ اور اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، ہم مسلمانوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے، اس قربانی سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے. کیا قربانی کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کر دیا جائے؟ قرآن کریم خود فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، لیکن مقصد اس سے تقوی حاصل کرنا ہے. لہذا قربانی کا یہ واقعہ، قربانی کا یہ سبق ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ دنیا میں جس حال میں رہے، چاہے وہ مصائب کی شکل ہو، چاہے راحت کی شکل ہو، امیری کی شکل ہو، غریبی کی شکل ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر وقت بندے کی شان یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے میرا خدا میرے کس کام سے راضی ہے اور کس کام سے ناراض ہے. پوری دنیا کا ماحول میرے کام کے مخالف ہے، ماحول مجھے اس کام کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن میرے رب کا حکم یہ ہے کہ یہ کام کر گزرے. تو پھر ہمیں دنیا کے ماحول کو نہیں دیکھنا چاہیے، دنیا کے حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے، عقل کیا کہتی ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ حق تعالی شانہ کے حکم کو یہ یقین کرتے ہوئے کہ میری کامیابی، میری کامرانی اسی میں ہے، اللہ کے حکم کو دل سے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے خطرناک مناظر آئے، قوم کی کیسی کیسی مخالفتیں آئی، لیکن ہمیشہ اپنے پیش نظر یہ رہا کہ اس وقت میرے رب کا حکم کیا ہے، میرا رب کس کام سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اس کو کر گزروں. قربانی ہر مومن کو یہ سبق دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور پھر کچھ بڑے ہوئے. وہ دور تھا نمرود کا، جہاں لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، جہاں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور بادشاہ کو بھی ایک درجے میں اپنا معبود اور اپنا دیوتا مانتے تھے.
ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام باطل معبودوں کا انکار کیا اور یہ بتلایا پیدا کرنے والا خالق و مالک تنہا ایک ہے۔ باپ مخالف ہوا، خاندان مخالف ہوا، دوست احباب مخالف ہوئے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے مخالف ہوئے، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ ابراہیم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کا انکار کرتا ہے، قریب ہیں کہ وہ میری خدائیت کا بھی انکار کر دے، میرے معبود ہونے کا بھی انکار کر دے، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلاتا ہے، ستاروں کی تکذیب کرتا ہے، دوسرے معبودوں کی نفی کرتا ہے، کیا میرے بارے میں بھی تیرا خیال یہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ٹھنڈے دل سے، بڑے اطمینان سے بادشاہ وقت کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی، هو الذی یحیی و یمیت، معبود تو وہ ہیں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود بیوقوف تھا، چنانچہ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک قیدی جس کے لیے سزا تھی موت کی، اس کو چھوڑ دیا اور ایک بے قصور آدمی کو بلایا اور جلاد کے ذریعے سے اس کو قتل کروا دیا اور بتلایا کہ دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے کی وجہ سے اور معبود حقیقی کو معبود نہ ماننے کی وجہ سے اس کی عقل میں ٹیڑھا پن ہے، لہذا اس سے کہا تیرا یہ دعویٰ ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں، تو میرے پیدا کرنے والے رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، یاتی بہا من المشرق، اگر تو واقعی میں خدا ہے تو بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے سورج نکال دیں۔ فبہت الذی کفر، جب نمرود نے یہ بات سنی کہ مجھ سے یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ ابراہیم کا رب روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مجھے یہ آفر ہیں، پیشکش ہیں کہ مغرب کی طرف سے سورج نکال، میں تو اس کو نہیں نکال سکتا۔ فبہت الذی کفر، وہ حیران پریشان ہو گیا۔ جب ایسا ظالم و جابر بادشاہ پریشان ہوا تو اس کے شر کو بڑھانے والے ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ فارس کا ایک بدوی جس کا نام ہے اقدار ابن عطیہ، وہ کہنے لگا کہ نمرود بادشاہ وقت یہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، چاہیے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ نمرود نے اس کی بات کو پسند کیا اور 40 دن تک آگ جلانے کے لیے ایندھن جمع کرتا رہا۔ جب ایندھن اچھی طرح جمع ہو گیا تو پھر آگ جلائی گئی۔ اس کے شعلے اتنی بلندی پر اٹھتے تھے کہ اوپر سے کوئی پرندہ اس کی گرمی کی وجہ سے اوپر سے اڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اور جس میدان میں یہ آگ جلی تھی اس میدان کے قرب و جوار کا بہت سارا علاقہ اس آگ کی گرمی سے جھلس گیا تھا۔ آگ کے قریب آنا دشوار بات تھی، پریشان کن بات تھی۔ آگ تو جل گئی۔ اب مشورہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں کس طرح ڈالے، اس آگ کے تو قریب جانا بھی مشکل ہے۔ آدمی جب اللہ کی نافرمانی پر آتا ہے طرح طرح کی اس کو سوچتی ہیں، کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ عقل اس کی رہنمائی نہیں کرتی، عقل بھی عاجز ہو جاتی ہے، تو پھر ہم سب کا دشمن ابلیس شیطان آگے بڑھتا ہے۔ ابلیس آیا اور آنے کے بعد یہ سجائی کہ منجنیق بنائی جائے، گوفر
گوفن بنائی جائے. اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں کے اندر دور دور تک مٹی کے ڈھیلے پھینکنے کے لیے گوفن بناتے ہیں, پھینکتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں گلول کا استعمال ہوتا ہے, گلول کا, اس طریقے سے گوفن تیار ہوتی ہے. کہاں کی گوفن تیار کی جائے, اس میں ابراہیم کو بٹھایا جائے اور دور سے اس کو گھما کر آگ میں ڈال دیا جائے. ابلیس نے آ کر یہ تدبیر سجھائی. نمرود تیار ہو گیا, بڑی گوفن بنائی گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور قریب تھا کہ آپ کے لیے گوفن کو چلایا جائے اور آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے. فرشتوں میں کوہرام مچ گیا, بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے, الہ العالمین, اس وقت روئے زمین پر آپ کا بندہ ابراہیم کے علاوہ کوئی آپ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے, اور دشمنوں نے ان کو آگ میں جلانے کا نظام بنایا ہے. آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم جا کر آپ کے خلیل ابراہیم کی مدد کریں. حق تعالی شانہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ جاؤ, اگر وہ تمہاری مدد لے تو ضرور مدد کرو. ملائکہ حاضر ہوئے, جو ہوا پر قادر تھے, ہوا پر نازل تھے, وہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, اے ابراہیم خلیل اللہ, اگر آپ کہیں تو ہم ایسی ہوا چلا دے کہ آن کی آن میں ساری آگ بجھ جائے. اس کے بعد بارش کے برسانے والے فرشتوں نے آ کر درخواست کی کہ ابراہیم خلیل اللہ, اگر آپ کہیں تو ایسی بارش برسا دی جائے کہ ایک شعلہ بھی بجھے بغیر باقی نہ رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حال کو میرا خدا دیکھ رہا ہے, میرے خدا کی مدد میرے لیے کافی ہے. لا حاجت لی الیکم حسبی اللہ ونعم الوکیل, مجھے تمہارے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, میری مدد کے لیے میرا رب ذوالجلال کافی ہے. فرشتے نا امید آ گئے. یہاں گوفن تیار ہو چکی ہے, بٹھا دیا چکا ہے, گھمائی جا رہی ہے, قریب ہے کہ حضرت ابراہیم کو اندر ڈال دے. حق تعالی شانہ سارے فرشتوں سے ہٹ کر براہ راست اپنا حکم آگ کی طرف بھیجتے ہیں. قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, اور ٹھنڈی بھی کیسی, سلامتی والی. آگ کو حکم ہوا, آگ نے فوراً فرما برداری قبول کی اور آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی, اور ایسی ٹھنڈی جو ہلاک کرنے والی نہ ہو, ایسی ٹھنڈی جو راحت پہنچانے والی ہو. اور اسی آگ میں اللہ نے چشمہ جاری کر دیا جس سے ٹھنڈا پانی بھی ملنے لگا. قوم دیکھ رہی ہے کہ اتنی بڑی تدبیر اس پیدا کرنے والے خدا کی تدبیر کے سامنے فیل ہیں, عاجز ہیں, بیکار ہیں, خسارے میں. اس کے باوجود بھی اس قوم کی گمراہی مقدر تھی, لہذا اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی وہ ہدایت پر نہیں آئے, نبی کو ماننے پر نہیں آئے, نبی کی بات کو تسلیم کرنے پر نہیں آئے. جب گمراہی اور ضلالت دماغ پر چھا جاتی ہے تو آدمی کو ہر اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے اور ہر بری چیز اچھی معلوم ہوتی ہے. اس قوم کا بھی یہی حال ہے, اتنا بڑا معجزہ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم کی نبوت کو, اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو بڑی ظالم و جابر قوم ہے, بڑی گمراہ قوم ہے. حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا کہ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائے. چنانچہ فلسطین جانے کا ارادہ کیا. حضرت ابراہیم ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ ہے, آپ کے ساتھ آپ کے بھانجے یا بھتیجے حضرت لوط اور علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں. یہ 4 آدمی نکلتے ہیں فلسطین کے ارادے سے. راستے میں ملک مصر پڑتا ہے. جب ملک مصر میں پہنچے, لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی ابراہیم نامی آدمی جو ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور سارے معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے, وہ ہمارے ملک میں آیا ہے.
उस वक्त मिस्र का बादशाह वो भी बदबातिन था, गुमराह था। उसने कहा इब्राहीम को अपनी औरत के साथ मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। चुनांचे हजरत इब्राहीम हजरत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ उसके दरबार में हाजिर हुए। शाह मिस्र के दरबार में पहुंचे। साहिब मिस्र ने देखा कि हजरत इब्राहीम की बीवी बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील है। उस बदबातीन की नजर बिगड़ी। उसने कहा इब्राहीम अपने साथ जो औरत है तन्हाई में मेरे पास भेज दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस मौके पर जिस रब को राजी किया है उस रब के अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह के दरबार में मुनाजात करने लगे, इलाहुल आलमीन मेरी हिफाजत फरमा, मेरी बीवी की हिफाजत फरमा। चुनांचे हजरत सारा जब उस शाह मिस्र के पास पहुंची है, शाह मिस्र ने देखा तो बदनीयती से अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाना था हक़ ताला शानू ने हाथ को शल कर दिया, बेकार कर दिया। जब उसने देखा कि ये तो कोई बड़ी पाक दामन औरत मालूम होती है, नेक सालेह औरत मालूम होती है, तो हजरत सारा से कहने लगा मेरे लिए दुआ कर कि मेरा हाथ अच्छा हो जाए। हजरत सारा ने दुआ की, अल्लाह ने हाथ अच्छा कर दिया, लेकिन बदबातिन था। दोबारा वो अपनी हरकत से बाज न आया और दोबारा हाथ बढ़ाना चाहा। अब जो हाथ बढ़ाया तो हाथ फिर पहले से ज्यादा सख्त शल हो गया, बेकार हो गया। चुनांचे वो चौंक उठा कि वाकई में ये तो कोई बड़ी वलिया है, इसकी तरफ हाथ उठाना अपने आप को बर्बादी की तरफ डालना है। आदमी अक्लमंद है चाहे गैर मुस्लिम हो, एक दंग से एक मर्तबा डसा जाता है, बार बार डसा नहीं जाता। अगर एक मर्तबा गलती हुई, पकड़ आ गई, तो इस पकड़ से अपने आप को संवार लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए, न ये कि अपनी हरकत पर कायम रहे। चुनांचे जब उसने देखा पाक दामन है तो फिर आजिज़ी करके दरख्वास्त की कि मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरे हाथ को अच्छा कर दे। हजरत सारा ने फिर दुआ की, अल्लाह ने उसको हाथ को अच्छा कर दिया। उसने हजरत इब्राहीम को बुलाया, बुलाने के बाद अपनी इस हरकत पर माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद हजरत इब्राहीम को बहुत सारे मवेशी जानवर और बहुत सारे गुलाम और बांदियाँ अता की और बांदियाँ अता करने के बाद अपनी बेटी हजरत हाजरा हजरत सारा को हिबा कर दी। यहाँ से आगे काफिला जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने अपने भांजे हजरत लूत को बहुत सारे गुलाम मवेशी दिए और मकाम सद्दूम की तरफ भेजा और आप फलस्तीन की तरफ आए। अब हजरत सारा ने इस बादी को हजरत हाजरा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया। हजरत इब्राहीम की उम्र 86 साल की है। अब हक़ ताला शानहू ने 86 साल उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा से बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। शादी की है, 86 साल का जमाना गुजर चुका है और कोई औलाद नहीं है। औरत मिली और औरत से अल्लाह के हुक्म से मुलाकात की, अल्लाह ने बेटे से माला माल फरमाया। 85 साल उम्र बगैर बेटे के हैं और 85 साल गुजरने के बाद हक़ ताला शानू बेटे अता फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करने की बात है, एक नौजवान अपनी नौजवान औरत से शादी करता है, 10-12 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद उसकी गोद को अल्लाह ताला औलाद से भर देते हैं। उस औलाद की मोहब्बत उस माँ बाप के दिल में क्या हो सकती है। यहाँ तो 86 साल उम्र में हक़ ताला शानहू बड़ी तमन्नाओं के बाद बेटा अता फरमाते हैं। इस बेटे की मोहब्बत हजरत इब्राहीम और हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान क्या होगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं।
تو دیکھیے حق کا موقع آیا، ماحول مخالف ہے، حضرت ابراہیم نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، قوم کی مخالفت کو نہیں دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا، موقع آیا اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اب جب حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ساتھ میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، اے ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لقودک چٹیل میدان میں چھوڑ کر آؤ۔ پہلی آزمائش وہ تھی، دوسری آزمائش یہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لیا اور فلسطین سے لوٹے مکہ مکرمہ کی طرف، اور جہاں بیت اللہ تھا وہاں قریب آئے اور قیام ڈالا، اور جب جانے لگے تو ایک مشکیزہ پانی کا عطا فرمایا، ایک تھیلا کھجور کا عطا فرمایا اور جانے لگے۔ حضرت حاجرہ پوچھنے لگی کہ اے ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش چل رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ پیچھے چل رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے ابراہیم اس لقودک میدان میں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش ہے، لیکن بیوی بھی آخر ایرے گہرے نتھو گہرے کی بیوی نہیں تھی، وہ جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تو خود کہنے لگی کیا ہمارے اور آپ کے پالنہار رب العالمین کا یہ حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت حاجرہ نے فوراً کہا جب ہمارے رب کا حکم ہے رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے حوالے آپ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم چلنے لگے، حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر ٹھہری ہوئی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اتنے دور نکل گئے کہ اب بچے نظر نہیں آنے لگے، بیوی نظر نہیں آنے لگی، تو آپ نے قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ دعا کی اے اللہ تیرے نام پر میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو چھوڑا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کرے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے، آپ بہترین کارساز ہیں۔ چلے گئے، چند دن کا توشہ تھا، کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ کھانا کھاتی تھی، سینے میں دودھ بنتا تھا، حضرت اسماعیل کی بھوک مٹتی تھی۔ جب کھانا ملنا بند ہو گیا، سینہ خشک ہو گیا، دودھ اترنا بند ہو گیا، حضرت اسماعیل بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں اور پیٹ بھرنے کے لیے دودھ کا قطرہ نہیں ہے۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، اس بات کا یقین ہے کہ حق تعالی شانہ ضائع نہیں کرے گا، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، کچھ نہ کچھ تو پیر ہلانے پڑتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو زمین پر رکھا اور صفا پہاڑ کی طرف دوڑی تاکہ کوئی پرسان حال مل جائے اور اس بچے کے لیے کھانے پینے کا سامان ہو جائے۔ کوئی آدمی نہیں ملا، آخر وہاں سے آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا بلک رہا ہے، واپس دوڑی مروا کی طرف چڑھی اور آواز لگائی کوئی ہے مدد کرنے والا، وہاں بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی، اس طریقے سے 7 چکر صفا کی طرف اور مروہ کی طرف لگائے۔ جب آخری چکر مروہ کی طرف لگایا اور کہا ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتہ عرض کرنے لگا کون ہے جو مدد کا طالب ہے، میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حاجرہ نے جواب سنا، کہا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، میں مدد کی طالب ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قریب آئے اور آنے کے بعد جہاں پر حضرت اسماعیل ٹھہرے تھے، ایک روایت کے مطابق اس زمین پر اپنے پر کو مارا اور دوسری روایت کے مطابق اپنے پیر کو مارا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا، حضرت حاجرہ نے پانی پیا اور اسی کے ذریعے سے اپنی بھوک مٹائی، اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ یہاں تک کہ قبیلہ بنی جرہم کی یہاں آمد ہوئی، وہ ہمیشہ سفر کرتے تھے، دیکھا کہ یہاں تو کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا، فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو پتا چلا کہ یہاں کوئی چشمہ ہے۔ قریب آئے، دیکھا ایک عورت ہے پاک دامن، اس کا بیٹا ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ سے اسی کے قریب رہنے کی اجازت مانگی اور اجازت ملنے پر وہ وہیں پر آباد ہو گئے۔ قبیلہ جرہم کے آباد ہونے سے مکہ مکرمہ اس طرح آباد ہوا۔
وقت ہو چکا ہے، واقعہ لمبا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر عرض کروں گا۔ بس یہاں بتلانا ہے کہ جب بھی جیسے بھی حالات آئے، چاہے وہ حالات ماحول کے مخالف تھے، چاہے وہ حالات عقل کے مخالف تھے، چاہے وہ حالات معاشرے کے مخالف تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے رب کے حکم کو اپنے دامن میں تھامے رکھا۔ یہ سبق ہے قربانی کا کہ اے قربانی کرنے والے انسانوں، خدا کے تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو تمہارے جانور کے لہو اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو تم سے تقویٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں جس حال میں رہے میری رضامندی کے ساتھ رہے، میرے حکم کو پورا کرنے کے جذبے کے ساتھ رہے۔ کامیابی میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر تم نے مجھے راضی کیا مخالف ماحول میں، بربادی کے ماحول میں، میں تمہیں کامیاب کر کے دکھلاؤں گا۔ اور یاد رکھنا اگر تم نے مجھے ناراض کیا، میرے احکام کو توڑا، تو دیکھنے کے اعتبار سے تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، راحت و آرام کے نقشے میں ایک ایک کو تباہ کر کے میں دکھلاؤں گا۔ یہ قربانی کا سبق ہے۔ آج میں اپنے تمام بھائیوں سے بڑے دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اس پیغام کو لے کر اس مسجد سے جائے کہ انشاءاللہ ہماری آج تک کی زندگی جیسی بھی گزری ہے، اب ہم طے کرتے ہیں کہ اب کوئی کام خلاف شرع نہیں کریں گے، کوئی حرام کاری نہیں کریں گے، کوئی سود خوری نہیں کریں گے، کوئی زنا کاری کے اڈے کو گرم نہیں کریں گے، کوئی جوئے بازی نہیں کریں گے، کسی کی زمین کو ہڑپ نہیں کریں گے، کسی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں 100% اتاریں گے اور اللہ کو راضی کر کے اللہ کی سرزمین میں عزت و امن سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ حق تعالی شانو اس پیغام کو میرے دل میں اور امت کے ایک ایک فرد کے دل میں اتارے، اور امت یہاں سے یہ عزم لے کر جائے کہ آج کی زندگی ہماری پاک کے ساتھ گزری ہے، لیکن اب کی زندگی انشاءاللہ اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ گزرے گی، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے ساتھ گزرے گی، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے کے ساتھ گزرے گی۔ حق تعالی شانو ہمیں ایسی سعادت مند والی زندگی نصیب فرمائے۔ نماز کا موقع ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اوپر بھی بہت جگہ خالی ہے، ہمارے بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں وہ اوپر تشریف لے جائے اور اوپر سب بندی کا اہتمام کریں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے، جب کھڑے ہو جائے تو حتی الامکان ہم یہ کوشش کریں کہ اگلی صفوں کو پہلے پر کر لیں، جب تک اگلی صفیں نہ بنتی ہیں پچھلی صفوں میں نہ کھڑے رہیں، اور جب ساری صفیں بن جائے نماز شروع ہونے سے پہلے نیت کرے میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے اللہ کے ایک امام کی اقتداء میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اتنا بھی کہہ دیا عید الاضحیٰ کی واجب نماز اس امام کی اقتداء میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، کافی ہے، یہ نیت کرے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دے، 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار ٹھہرے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دے، پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر باندھ دے۔ پہلے 4 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، پہلی اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے اور درمیان کی 2 تکبیر میں ہاتھ کو چھوڑنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، قرات کے بعد پھر دوسری رکعت ہوگی، دوسری رکعت میں پہلے قرات پڑھی جائے گی، قرات کے بعد پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پھر تیسری بار ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، اپنی نماز کو پوری کریں گے۔ نماز پوری کرنے کے بعد اسی ادب احترام کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھیں گے، امام صاحب خطبہ دیں گے، خطبہ سننے کے بعد ہم فارغ ہوں گے اور اپنے اپنے قربانیوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ قربانی کا موقع ہے، کچھ آداب کی رعایت ضروری ہے۔ قربانی کے سلسلے میں خاص یاد رکھیے، قربانی میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اور ذبح کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ اس کے بدن میں جو خون ہے بہنے والا، یہ خون ناپاک ہے، لہذا خاص یہ مسئلہ یاد رکھے۔ جب ہم نے جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی رگ جس سے خون نکلتا ہے اس پر پانی بالکل نہ بہائے، خون کو اچھی طرح جتنا نکلتا ہے نکل جانے دیجیے، یہی خون کو نکالنے کے لیے شریعت نے ذبح کا حکم دیا ہے۔ تو ایک بات کا یہ اہتمام، اپنی طرف سے خود اطمینان سے پورا خون نکل جائے وہاں تک ٹھہرے رہے،
پھر جانور جب تک ٹھنڈا نہ پڑ جائے، حرکت کرنا بند نہ کرے، وہاں تک اس کی کھال کو نہ نکالے۔ اور میرے بھائی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، صفائی کا، پاکی کا اور اسی طریقے سے احتیاط کا ماحول بنائے۔ ایسے کپڑوں کے ساتھ، ایسے آلات کے ساتھ بازاروں میں گھومنا، چاہے سب مسلمان ہو لیکن گندگی شریعت اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لہذا ایسے کپڑوں کے ساتھ نہ گھومے اور اس بات کا احتیاط کرے، جانور کو اچھی طرح آہستہ سے گرائے اور تیز چھری سے جلدی اس کو دبا کرے، لٹانے سے پہلے جلدی چھری کو تیار رکھے، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت ہو رہا ہے، سب اچھی طریقے سے بنائیں۔